اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور شیطانی حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی ساکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اس کائنات عالم میں رب کریم نے ہر ایک چیز کے لیے ایک وسیلہ رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام عالم رنگ و بو کی خوشبوئیں اور اس کے نظارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کائنات عالم کی سب سے خوبصورت تخلیق جو رب کریم کی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت تخلیق جو ہے حضرت انسان میں خالق کائنات نے جو وجود ظاہری کے تسلسل کا سبب بنایا ہے وہ والدین کی ذات کو بنایا ہے۔ وجود ظاہری کے تسلسل کا سبب، ان کے بغیر نہ تو کوئی خاندان ہے نہ کوئی معاشرہ۔ ایک مہذب معاشرہ تو تشکیل نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کے وجود اور ان کی برکت سے اور پھر ان کے برکت سے اسلام نے کئی مقدس رشتے معین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رشتے کا ایک حق مقرر کیا ہے۔ ان تمام رشتوں کے حقوق معین ہیں، متعین کر دیے گئے ہیں، ان کو احترام کا مقام دیا ہے، اور جب تک ماں باپ کی بات آ جائے تو پھر ان کی نافرمانی کو خالق کائنات نے ایک سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں تمام کی تمام، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف موسوی ہوں، صحائف ابراہیمی ہوں علیہم السلام، جہاں جہاں بھی آسمانی ہدایات اللہ نے جس بھی نبی کو عطا فرمائی ہیں ان تمام کے اندر ان ہستیوں کے احترام کا، ان کے تقدس کا آپ کو تصور لازمی ملے گا۔ قرآن پاک ہو، قرآن میں بھی ماں باپ کا احترام ادب، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہوں، تمام کے اندر عہد نامہ عتیق کے باب خروج میں لکھا ہے، جو بائبل کا ایک ہے چیپٹر، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یعنی ماں باپ کا احترام کرنے والا، ادب کرنے والا اس دنیا میں دراز عمر پاتا ہے۔ اسی طرح بائبل والدین کی نافرمانی کو بھی جرم قرار دیتا ہے، اس پر کڑی سزا تجویز کرتی ہے۔ والدین کی اہمیت کے پیش نظر قرآن اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کی تو پھر شان کیا ہے نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حقوق کی ترتیب متعین کرتے ہوئے والدین کے حقوق کو سر فہرست رکھا، ٹاپ آف دی لسٹ۔
اسی طرح بائبل والدین کی نافرمانی کو جرم جہاں پر قرار دیتا ہے، وہیں پر ان کا ادب اور احترام بھی وہ اسی طرح سکھاتا ہے۔ قرآن بھی، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان بھی۔ آج دور جدید ہو گیا اور احترام، ادب، عزت یہ ختم ہوتی جا رہی، انتشار، افراتفری کا شکار ہو چکے مسلمان۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری روایات تھیں، ان روایات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آئے روز ہم، اب تو یہ چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو ویڈیو بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب تو ماں باپ کے اوپر تشدد، بزرگ والدین کو مار پیٹ کے تشدد کر کے گھر سے نکال دینا، یہ ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اتنی گھناؤنی حرکتیں کہ ان کے قتل جیسے گھناؤنے جرم کا بھی ارتکاب کرنا یہ ایک معمولی سا عمل بن چکا ہے، ایک معمول بن چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر وحدہ لا شریک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی کیا ہے، جسے مسلمان آج فراموش کر چکے۔ آج اس بات کی اشد ترین ضرورت ہے کہ حقوق العباد کے متعلق اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، بالخصوص والدین کے مقام و مرتبہ کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو عام کیا جانا چاہیے۔ ان کے اوپر تمام چینلز پر، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پروگرام ہو، معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو، وہ ہر ایک مکتبہ فکر والوں کو کم از کم اس کے اوپر لازمی جو ہے وہ پروگرام کرنے چاہیے، ان کا مواد، اللہ رسول کے احکامات کو عام کیا جائے۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں، یہ 6 مئی گزری ہے جی، 6 مئی ہے نہیں، اس دن انہوں نے کیا منایا جی؟ مدر ڈے۔ اس دن کیا منایا انہوں نے؟ مدر ڈے۔ جس دن انہوں نے مدر ڈے بنایا نا، میں اسی دن میں نے ارادہ کر لیا تھا اب میں ان کو بتاؤں گا قرآن و حدیث سے مدر ڈے کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یعنی 365 دنوں میں ایک دن ماں کے لیے، ایک فادر ڈے، ہاں جی، ایک مزدور ڈے، اللہ اللہ خیر صلاح، چلو موجہ کرو بھائی۔ 365 دن میں سے ایک دن آپ نے ماں کا دن بنا لیا، اور وہ جڑی ممی ڈیڈی پروگرام ہے وہ ماں کے پاس جا کے این سیلفیاں بڑھا کے، ہاں، اور وہ نیٹ پہ چاڑ رہے ہوتے ہیں مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے، وہ ایک دن کے لیے، باقی 364 دن کھلی ولی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں سبق کیا دیا ہے اور حدیث میں ہمیں سبق کیا ملا۔ کیا ماں باپ کے لیے ایام مخصوص ہیں کہ ان کو چند گھنٹے کے لیے، چند منٹ کے لیے، یہ چند لمحوں کے لیے پیار کیا جائے، احترام کیا جائے، یا کوئی اور بھی ہمیں اسلام اور قرآن ہمیں سبق دیتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے سورۃ النساء کی 36 نمبر آیہ مبارکہ سے میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی بات آئی، اس کی عبادت کی بات آئی۔ اب اگلا جو حکم آ رہا ہے وہ اتنا ہی اہم حکم ہے جتنی اہمیت کا حامل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی، پاس رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، ہم مجلس کے ساتھ بھی، مسافر کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی مارتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، شوخی مارنے والے، میں کیا ہوتی، میں تو کرتا ہے بکرا، اور وہ آتا ہے چھری کے نیچے۔ میں جس نے بھی کی وہ اللہ کے عذاب کے نیچے آیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ فخر، تکبر، یہ ایک ہی ذات کو جچتا ہے اور وہ تیرا رب ہے، بس۔ جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے باہر کس دی مایا، او جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمایا، او اندر بھی تو باہر بھی تو او میں بھی تو تے تو بھی تو بلا کون نمانا۔ بھئی اللہ والوں نے اپنی میں مار دی، ختم کر دی، پھر آج دیکھو انہی کے درباروں پہ، انہی کے مزارات پر دیے جل رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مار دیا، اپنی میں مار دی، اس کی رضا میں، اس کی منشا میں فنا ہو گئے۔ ہاں جی، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بندے، تو نے میری ذات کی خاطر اپنے آپ کو فنا کیا ہے، ختم کیا ہے، اب رہتی دنیا تک تیرا نام اونچا کرنا یہ ہمارا کام۔ ایک مقام پر، اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا ایک دن نہیں ہے، ماں باپ